آئیے بات کرتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت پر، اس کے چال چلن پر، طور طریقوں پر، کردار پر، افکار پر۔ اس کے بارے میں مفصلاً ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکی ہوں، لیکن اس میں بھی آپ کو آپ کے مرزے کی سیرت آپ کے خلیفے نہیں بتائیں گے، کیونکہ اس کی سیرت اس قدر شرمناک اور معیوب ہے کہ وہ اس کو آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے۔ آپ کے سامنے اس کے فضائل بتائیں گے، دوسری باتیں بتائیں گے، اور اس نے جو جو دعوے کیے ہیں وہ وضاحت کے ساتھ آپ کو پیش نہیں کریں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ جس بندے کو مانتے ہیں، جس کی وجہ سے قادیانیت میں داخل ہوئے ہیں، آپ اس کی صورت سے ناواقف رہیں، اس کی سیرت سے ناواقف رہیں۔ وہ کیسی شکل و صورت کا تھا، اس کے طور طریقے کیا تھے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ہم حضور کا ہر طریقہ بتائیں گے، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا۔ لیکن آپ بھی تو جانیے کہ مرزا کیسی سیرت والا تھا۔ آؤ لوگو سنو کہانی۔ ایک تھا مرزا قادیانی، ایک دن اس کا جی للچایا، گوردسپور میں نبی بن آیا۔ میرے خیال میں میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی۔ شہر تھا اس کا قادیان، جس میں رہتا یہ شیطان۔ بیویاں تھی یار اس کی دو، ایک تھی ان میں بڑی بدخو، نام تھا اس کا نصرت جہاں، دوسری تھی یار فجے کی ماں۔ سمجھ آ رہی ہے نا کیسا تھا؟ دعویٰ تھا اس کا اسلامی، کام تھے اس کے سب شیطانی۔ یہ تھا ابن چراغ، بی بی تھی مشہور جو مائی گھسیٹی۔ جو اس کی ماں تھی اس کا نام تھا چراغ بی بی، اور لوگ اس کو کہتے تھے گھسیٹی گھسیٹی۔ اللہ سی نبیوں کی ماؤں کو ایسے نہیں بناتے۔ کیا بتائیں کیا جگ بیتی، فرشتے بھی تھے ٹیچی ٹیچی۔ رہ گیا تھا ایک الجھا سوال، فرشتہ ایک تھا مٹھن لال۔ مرید تھے اس کے کتے مار، خود کو کہے میں سور مار۔ شکل اس کی تھی انسانی، کام تھے اس کے سب حیوانی۔ آنکھوں سے تھا یہ بھینگا، پہنے تھا بیوی کا لہنگا۔ اوپر نیچے اس کے بٹن، گوڑ اور ڈیلے کھانا مشن۔ یہ آنکھوں سے بھینگا تھا اور اس کو پتہ نہیں چلتا تھا، یہ بیوی کا لہنگا بھی پہن لیتا تھا۔ اور جب بٹن دیتا تھا تو اوپر نیچے بٹن دیتا تھا، یعنی سوراخ اگر اوپر ہے تو وہاں پر نیچے والا بٹن لگا دیتا تھا، یا نیچے والے سوراخ میں اوپر والے بٹن لگا دیتا تھا۔ اور سنائیں کیا کیا افسانے، مر گیا ٹٹی خانے، جس کی سنی تم نے کہانی۔ یہ تھا مسٹر انگلستانی، یہ انگریزوں کا نبی تھا، انگریزوں کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس لیے اس کے اوپر وحی بھی انگریزی میں ہوتی تھی، اس کے فرشتے بھی انگریز تھے، جس زبان میں اس پہ وحی ہوتی تھی وہ بھی انگریزی تھی۔ اور اس نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک اللہ کو واحد ماننا اور دوسرا برطانیہ کی غلامی کرنا، کہ جس نے ہمیں امن میں رکھا۔ یہ کمنٹ میں میرے پاس آیا تھا، میں آپ کو دکھا بھی دوں گی۔ تو یہ ایسا شخص تھا، شرابی تھا، اور وہ اپنے جیب میں ہر وقت ڈیلے رکھتا تھا اور ایک میں گڑ کھاتا رہتا تھا۔ اور اس وقت یہ بیت الخلاء، واش روم وغیرہ زیادہ تر نہیں ہوتے تھے، کیونکہ یہ 1840-39 کو پیدا ہوا تھا اور 1908 تک تقریباً فوت ہو چکا تھا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے اس دور میں تو زیادہ واش روم، بیت الخلاء کا انتظام تو نہیں ہوتا تھا، اور ڈیلے جیب میں رکھتا تھا کہ جب بھی باہر جاؤں تو انہیں سے استنجا کروں گا۔ ایک گڑ سے استنجا کرتا تھا اور ڈیلے کھاتا رہتا تھا۔ یہی صورتیں تھی اس کی، اور یہ ان کا غلام تھا، جھاڑو پوچھا لگایا کرتا تھا۔ پھر اپنے آپ کو نبی بنا کے پیش کیا۔ آپ ان لوگوں کو نہ سنیں جو آپ کو قادیانیت میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، آپ خود مرزا کی لکھی ہوئی کتابوں کو دیکھیں، ترجمہ پڑھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آپ ان لوگوں کو سنیں جو قادیانیت چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ آپ کو ان کے کرتوت بتائیں گے، ان کے کام بتائیں گے۔ یہ کہتے ہیں جتنے بڑے سے بڑا گناہ کر لو گے نا، پھر ان کا ایک مشہور قبرستان ہے، وہاں پر اگر دفن ہو جاؤ گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ان کے نزدیک یہ بہت بڑے فتنہ پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ حملہ کریں گے سب سے پہلے اس بندے پر جس کا ایمان کمزور ہوگا۔ تو سب سے پہلے خدا را اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہو۔
جب آپ کا ایمان کمزور ہوگا یہ پہلا کام آپ سے آپ کے علماء آپ کو آپ کے علماء سے بدظن کریں گے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ مالی لحاظ سے کمزور ہیں تو پھر یہ آپ کو مال دے کر آپ کو امیر بنائیں گے، یا یہ اپنی قادیانی بیٹیوں کا تم سے نکاح کریں گے۔ یہ ان کے فتنے ہیں، یہ ان کے چال چلن ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو بچا لیجئے، ان سے محفوظ کر لیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کی فتنے سے محفوظ رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننے والا بنائے۔ امید کرتی ہوں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو جان سکیں۔ شکریہ۔